خدا جو ہے کبھی آپ غضب کی نسبت دیتے ہیں غضب اللہ علیہم، کبھی آپ کہتے ہیں راضیتم مرضیہ، رضا کی نسبت دیتے ہیں. خلاصہ یہ مختلف جو نسبتیں آپ پھر دیتے ہیں، اگر خدا بند کریم پیک ہے تو پھر نسبتیں کیسی؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا، علمی اعتبار سے اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، لیکن ابھی میں صرف اس تفسیر صافی سے اور تفسیر المیزان نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دونوں تفسیروں میں موجود ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے وہاں پر پیش کی ہے چھٹے امام سے، کہ اس کی توجیہ دیکھیں. ایک تو توجیہ ہے کہ آپ عقلی اعتبار سے اس کی توجیہ کریں گے نا، جو علمی اعتبار سے توجیحات ہوتی ہیں کہ جی ایسی توجیہ ہو کوئی کہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ بھی سازگار ہو جائے اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ یہ خدا کو، جیسا مثلا ایک اشارتاً عرض کروں آپ کی خدمت میں، صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر جن چیزوں کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہیں عام طور یہ وہ موارد ہوتے ہیں کہ جو تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو مثلا خوش ہونا چاہیے. مثلا میں اور آپ ہوں اور کوئی آپ کی فرما برداری کرے تو آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ کوئی آپ کی اولاد ہے، آپ نے ان سے کوئی کام کہا اور انہوں نے آپ کی فرما برداری کی، اطاعت کی، نعلن بے نعلن آپ کی فرمائشات کو پورا کیا، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے. یعنی یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، فرما برداری کا موقع خوشی کے ساتھ سازگار ہے. اچھا یہی اولاد جس کے اوپر آپ نے انتہائی محنت و مشقت کر کے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آج آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نافرمان ہو جائے نعوذ باللہ اور خدا نخواستہ، تو آپ کو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا نا، ناراضگی ہوگی نا، غصہ آئے گا نا. یہ سارے وہ یعنی مورد ایسا ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غصے کا مورد ہے، یعنی اس مورد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غصہ ہونا چاہیے اس کو، ذات کو، جو بھی اب ذات ہو، یا ناراض ہونا چاہیے. تو اس مورد کے اعتبار سے خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے. مثلا جب بندہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، جب پروردگار عالم اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کی بات کرتا ہے تو خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ اطاعت کا مرحلہ ہے. یہ بندے وہ ہیں جو مرحلہ اطاعت میں بہت آگے ہیں، لہذا پروردگار عالم خوشحال ہوتا ہے، یعنی مورد ہے کہ یہ خوشحال ہو خدا. یعنی اگر خدا نہ ہوتا اور بندہ ہوتا تو وہ بھی خوش ہوتا، یوں سمجھ لیں آپ. اگر خدا نہ ہوتا اور بندہ ہوتا تو وہ اس مورد میں ناراض ہوتا. تو یہ مورد کی خوشی اور ناراضگی ہے کہ جس کو خدا کی طرف دی جاتی ہے مجازن مثلا. تو ایک توجیہ اس طرح سے کی گئی ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگ اپنے علمی دورے میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر کیا بیان کیا انہوں نے چھٹے امام سے؟ جب اس نے سوال کیا راوی نے تو مولا فرماتے ہیں کہ انہ قال فی ھذہ الآیۃ ان اللہ تبارک تعالی لا یعصف کعصفنا ولکنہ خلق اولیاء لنفسہ یعصفون ویرضون. پروردگار عالم کا تعصف یا ناراضگی ہماری ناراضگی کی طرح نہیں ہے، یعنی واجب الوجود کی ناراضگی اور ممکن الوجود کی ناراضگی میں فرق ہے. خدا کی ناراضگی میں اور ہماری ناراضگی میں فرق ہے. ہماری ناراضگی خود ہمارے اندر آتی ہے، ہماری ناراضگی خود ہمارے نفس میں آتی ہے. خوشی اور ناراضگی جتنی بھی ہے ہماری، اس کی نسبت وہ ہمارے نفس سے نکلتی ہے، لیکن خدا میں تو ایسا نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خلق اولیاء لنفسہ، اپنے لیے کچھ اولیاء کو خلق کیا ہے کہ یعصفون و یرضون، کہ وہ اصل میں خوش اور ناراض ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی اور ناراضگی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ خوش ہیں تو خدا خوش ہے، یہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. تو اولیاء کی خوشی اور ناراضگی محور ہے پروردگار عالم کی خوشی اور ناراضگی کا. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا تم سے راضی تو دیکھو کہ یہ تم سے راضی یا نہیں. اگر تمہیں دیکھنا کہ کہیں خدا نہ خواستہ خدا تم سے ناراض تو نہیں، تو یہ دیکھ لو کہ یہ تم سے ناراض ہیں یا نہیں ہیں. پھر بھی امام فرماتے ہیں وَهُمْ مَخْلُوقُونَ، یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں. اب یہ شاید اللہ کچھ ان لوگوں کے لیے کہ جو ان ہستیوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں جا کے اور متصف کر دیتے ہیں خدائی عناوین سے، تو
اس کی خاطر شاید بیان کیا ہو کہ وہم مخلوقون، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کی خوشی اور محور کا سبب یہ ہے تو یہ خود ہی خدا ہو گئے، یہ خود خدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، ہم مخلوقون مربوبون، خدا کی تربیت شدہ ہیں، ان کی تربیت خدا نے کی ہے۔ فجعل رضاہم رضا لنفسہ، یا رضا نفسہ، تو پروردگار عالم نے کیونکہ خود تربیت کی ہے لہذا ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی ناراضگی کو وسخطہم سخط نفسہ، اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ولیس ان ذالک وذالک لانہ جعلہم الدعاۃ الیہ، اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو قرار دیا ہے خدا کی طرف بلانے والا، والادلہ علیہ، اور یہ خدا پر دلیل بنتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی طرف بلانے والے ہیں اور خدا کی ذات کے اوپر دلیل بنتے ہیں، لہذا پروردگار عالم نے ان کو محور بنایا ہے اپنی خوشی اور ناراضگی کا۔ اب یہاں پر یہ روایت جو بطور عموم اور بطور کلی ایک بات کر رہی ہے کہ اولیاء، کچھ اولیاء خلق کیے ہیں خدا نے کہ جن کی خوشی خدا کی خوشی، جن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ اب جس کے اندر یہ صفت آپ کو ملے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ زن ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، سمجھ جائیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ لہذا اب یہاں پر اللہ کے رسول کی وہ بہت ہی مشہور و معروف روایت کو آپ ضمیمہ کریں، صغرا کبرا بنائیں ذرا، یہ کبرا ہو گیا، اب صغرا لے کر آتے ہیں ہم کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا جو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، ان اللہ یرضا لرضا کی و یغضب لغضبک، اے فاطمہ پروردگار عالم تیری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے۔ یعنی بالکل بعینی وہی بات جو چھٹے امام اپنے دور میں آ کر ان اولیاء کے لیے بیان فرما رہے ہیں، چھٹے امام کا کبرا دینے سے پہلے رسول خدا نے اس کا صغرا بیان کیا ہے۔ چھٹے امام کا کبرا بیان کرنے سے پہلے رسول خدا نے اس کا صغرا بیان کیا ہے۔ ھذہ ما یرضا برضا رضاھا اللہ وما، بہت زیادہ ہو گیا، تھوڑا ہلکا ہو جائے تو اچھا ہے۔ وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی خوشی میں اللہ خوش اور جن کی ناراضگی میں اللہ ناراض۔ اور پھر کبرا لیں کہ کل من کان ہاکذا فہو اولیاء للہ، جو بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ فاطمہ زہرا اولیاء اللہ میں سے ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی عمومی روایت ہے جو بیان کر رہی ہے کہ یہ مظہر خوشنودی اور ناراضگی پروردگار عالم ہے۔